نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبة فبإذن الله صدق اللہ العظیم۔ تمام حاضرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حاضرین محترم سامعین کرام، آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر جو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں، جو کچھ بھی ہمارے لیے دنیا میں دشواری کا سبب بنتا ہے، تو وہ اگر ہم پر کوئی فکر، کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری آتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہوتی ہے، آج یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں جو پریشانی آتی ہے، مصیبت، بیماری آتی ہے تو ہم ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں در حقیقت احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، لیکن ہمیں بظاہر بھلائی نظر نہیں آتی، لیکن ہوتی بھلائی ہے۔ اب دیکھیے، اللہ رب العزت حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو وہ یاروں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ یہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے دوزخ میں جائیں؟ نہیں یاروں، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائیں۔ تو اس لیے یاروں، اس کے باوجود وہ رب اتنا پیار کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں کو بیماری بھی دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، مصیبت بھی دیتا ہے، پریشانی بھی دیتا ہے، جی ہر چیز مشکل کی دیتا ہے، لیکن ایک طرف وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے۔ لیکن یاروں، اس بات کو، اس حدیث پاک کو اگر آپ مثال کے ذریعے سمجھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب بیٹا بیمار ہو جائے، بیماری اسے پکڑ لے، تو اگر دوائی بچہ نہ پیے، ٹیبلٹ نہ کھائے، تو ماں اسے زبردستی اس کے منہ میں جو ہے وہ دوائی ڈالتی ہے، زبردستی۔ دوائی کڑوی ہے، بچہ نہیں کھا رہا، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ کر اسے وہ دوائی ضرور پلاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، میرا بیٹا برداشت کر لے گا، لیکن اگر یہ دوائی نہیں پیے گا تو جو بڑی مصیبت، بڑی تکلیف اس پر آنے والی ہے، یہ اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے یاروں، اللہ رب العزت ہمیں دوزخ کی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے ہمیں بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ سب ہمیں روزی کی تنگی، روزی کی دشواری، رزق تنگ، یہ سب دشواریاں، پریشانیاں جو ہمیں دنیاوی پریشانی آتی ہیں، ان کے پیچھے اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے، وہ میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو بتاؤں گا، اور آپ بڑے غور سے، اطمینان سے ان احادیث مبارکہ کو سنیے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے جو حدیث پاک میں آپ کو سنانے والا ہوں، علماء کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے یہ حوالہ دے دوں کہ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے اور مشکات شریف میں بھی موجود ہے، کہ جو اب آپ کو میں روایت سنانے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں وہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ جو تمہیں کوئی مصیبت، پریشانی جو آتی ہے تو وہ سنو، وہ میری طرف سے آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے بندو، تم پر جو مصیبت، پریشانی آتی ہے نا، وہ میری طرف سے آتی ہے، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے فوراً یہ اپنے بندوں کو یہ آگاہ کر دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو یہ بیماری بھی اسی نے تمہیں دی ہے،
یہ پریشانی بھی اسی نے تمہیں دی ہے۔ یارو اگر ہمارا رب ہمارے دکھ میں راضی ہے تو وہ شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے نا، شاید بابا بلے شاہ کا شعر ہے وہ، کہ اگر سونا ہمارے جو ہے وہ دکھ میں راضی تو سکھ نو میں کی چولہے پانا، اس طریقے کا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً شاید انہی کا شعر ہے۔ تو بہرحال تو اب میں احادیث مبارکہ آپ کو سنانے لگا ہوں اس عنوان کے تحت۔ بخاری شریف کی مشکات شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے سبحان اللہ، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر آزمائش میں بھی اسے ہی ڈالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں اپنے پیاروں کو ہی ڈالتا ہے، آزمائش جو ہے وہ پیاروں سے ہی ہوتی ہے۔ تو ہم پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو وہ ناراض نہیں ہے۔ در حقیقت اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے لیکن ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ بسا اوقات ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے اور بسا اوقات جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا جو فعل ہمارے آگے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب دوسری روایت وہ بھی صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید شہابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی فکر، کوئی فاقہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کی چبھنے سے جو تکلیف ہوئی اس تکلیف کے سبب بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، فرمایا اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کی جو تکلیف ہے وہ بھی تکلیف تمہاری رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ اس تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ جو روایت آپ نے سنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب آگے چلیے، یہ جو روایت اب سنانے لگا ہوں تیسری، یہ بھی صحیح بخاری و مسلم اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمان کو کوئی تکلیف بیماری پہنچے تو اس کے بدلے اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں۔ ادھر پچھلی روایت میں فرمایا نا کہ اس کے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہ معاف کیسے فرماتا ہے، اس کے جسم سے گناہ کیسے جھڑتے ہیں، اس روایت میں فرمایا ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک پتے درختوں سے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، خشک پتے درختوں سے جھڑتے ہیں، اس انداز سے اس کے گناہ جو ہیں وہ جسم سے جھڑ جاتے ہیں۔ اب تیسری روایت یہ بھی مسلم شریف میں موجود ہے اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام صائب صحابیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے گھر میں۔ تو جب تشریف لے گئے تو اپنی صحابیہ ام صائب سے پوچھا کہ اے ام صائب، کیا بات ہے کہ تو کانپ رہی ہے؟
تو عرض کیا حضور مجھے بخار ہے. یہ کہہ کر پھر اس ام سائب نے عرض کی حضور مجھے بخار ہے اور اللہ تعالیٰ بخار کو برکت نہ دے، اللہ تعالیٰ بخار کو برکت نہ دے. جب یہ الفاظ میرے آقا حضور علیہ السلام نے سنے تو فرمایا ام سائب کیا کہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ بخار کو برکت نہ دے؟ اے ام سائب تجھے پتہ نہیں ہے جب انسان کو کوئی بیماری کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ بیماری انسان کے گناہوں کو یوں جلا دیتی ہے، بیماری انسان کے گناہوں کو یوں جلا دیتی ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگار کو جلا کر راکھ کر دیتی. کیا فرمایا؟ فرمایا انسان کے گناہ اس طرح اس کے جسم سے جو ہے وہ جلا دیے جاتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگار کو جلا دیتی ہے. تو یہ حقیقت ہے. ہماری بیماری جو ہے ہم پر جو آئی، جو مصیبت ہم پر آئی، وہ ایسے ہی نہیں ہے. اس بیماری کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو جسم سے جلا دیتا ہے. تو ہم بیماری کو برا بھی نہیں کہہ سکتے. حدیث پاک میں منع فرما دیا کہ تم بیماری کو بھی برا نہیں کہو. اب تیسری روایت، یہ روایت بھی بخاری شریف میں مشکات المصابیح میں موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی کی آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے، صبر کا دامن نہ چھوڑے، تو اس صبر کے بدلے اسے جنت عطا کر دی جائے گی. اب آخری روایت اور بڑی دھیان سے سننی ہے، اور یہ پیچھے والی جو احادیثیں ہیں ان کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں. یہ روایت ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا، کیونکہ بھلائی کا ارادہ کر لیا، اب اس کے پاس گناہ ہے تو اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے نا. اب آخرت اس کے لیے سکون کا گھر ہوگی. تو جو اس کے گناہوں کی سزا ہے اسے دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا اسے دے دی جائے گی، آخرت میں اس کے گناہوں کی سزا اسے نہیں دی جائے گی. یہ اس کو دی جائے گی گناہوں کی سزا دنیا میں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا. ٹھیک ہے. آگے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ نہ کرے، اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے جو گناہ ہیں، گناہوں کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے. جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا، ہاں اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں دیتا ہے، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اسے دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں بلکہ جزا ہے. اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا تو اب اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں دے گا بلکہ قیامت کے دن اسے پوری سزا ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا. اب دنیا میں وہ گناہ کرتا چلا جائے اسے سزا نہیں ملے گی، ہاں اسے سزا پھر قیامت کے دن ملے گی، اور وہ بھی اللہ چاہے تو معاف فرما دے. تو یہ یارو احادیث مبارکہ آپ نے سنی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اس کی سزا اسے دنیا میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جزا ہوتی ہے، سزا نہیں. تو حاضرین محترم، اس لیے حدیث پاک میں ہے نا کہ مومن کی روح ایسے قبض ہوتی ہے کہ جیسے آٹے سے جو ہے وہ بال کو نکالنا،
آٹے سے بال کو نکالنا، اس طرح مومن کی روح قبض ہوتی ہے۔